پیدائش باب نمبر 30۔ لیکن راکل بے اولاد ہی رہی، اس لیے وہ اپنی بہن سے حسد کرنے لگی۔ اس نے یعقوب سے کہا، مجھے بھی اولاد دیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یعقوب کو غصہ آیا، اس نے کہا، کیا میں خدا ہوں جس نے تجھے اولاد سے محروم رکھا ہے؟ راکل نے کہا، یہاں میری لونڈی بلاہا ہے، اس کے ساتھ ہم بستر ہوں تاکہ وہ میرے لیے بچے کو جنم دے اور میں اس کی معرفت ماں بن جاؤں۔ یوں اس نے اپنے شوہر کو بلہا دی اور وہ اس سے ہم بستر ہوا۔ بلہا حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ راکل نے کہا، خدا نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، اس نے میری دعا سن کر مجھے بیٹا دے دیا ہے۔ اس نے اس کا نام دان یعنی کسی سے حق میں فیصلہ کرنے والا رکھا۔ بلہا دوبارہ حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ راکل نے کہا، میں نے اپنی بہن سے سخت کشتی لڑی ہے لیکن جیت گئی ہوں۔ اس نے اس کا نام نفتالی یعنی کشتی میں مجھ سے جیتا گیا رکھا۔ جب لیا نے دیکھا کہ میرے اور بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو اس نے یعقوب کو اپنی لونڈی زلفا دے دی تاکہ وہ بھی اس کی بیوی ہو۔ زلفا کے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ لیا نے کہا، میں کتنی خوش قسمت ہوں، چنانچہ اس نے اس کا نام جد یعنی خوش قسمتی رکھا۔ پھر زلفا کے دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ لیا نے کہا، میں کتنی مبارک ہوں، اب خواتین مجھے مبارک کہیں گی۔ اس نے اس کا نام عاشر یعنی مبارک رکھا۔ ایک دن اناج کی فصل کی کٹائی ہو رہی تھی کہ روبن باہر نکل کر کھیتوں میں چلا گیا۔ وہاں اسے مردم گیا مل گئے۔ وہ انہیں اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا۔ یہ دیکھ کر راکل نے لیا سے کہا، مجھے ذرا اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے کچھ دے دو۔ لیا نے جواب دیا، کیا یہی کافی نہیں کہ تم نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا ہے؟ اب میرے بیٹے کے مردم گیا کو بھی چھیننا چاہتی ہو؟ راکل نے کہا، اگر تم مجھے اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے دو تو آج رات یعقوب کے ساتھ سو سکتی ہو۔ شام کو یعقوب کھیتوں سے واپس آ رہا تھا کہ لیا آگے سے اس سے ملنے کو گئی اور کہا، آج رات آپ کو میرے ساتھ سونا ہے کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردم گیا کے عوض آپ کو اجرت پر لیا ہے۔ چنانچہ یعقوب نے لیا کے پاس رات گزاری۔ اس وقت خدا نے لیا کی دعا سنی اور وہ حاملہ ہوئی۔ اس کے پانچواں بیٹا پیدا ہوا۔ لیا نے کہا، خدا نے مجھے اس کا اجر دیا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی دی۔ اس نے اس کا نام اشکار یعنی اجر رکھا۔ اس کے بعد وہ ایک اور دفعہ حاملہ ہوئی۔ اس کے چھٹا بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے کہا، خدا نے مجھے ایک اچھا خاصا تحفہ دیا ہے، اب میرا خامد میرے ساتھ رہے گا کیونکہ مجھ سے اس کے 6 بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے اس کا نام زبولون یعنی رہائش رکھا۔ اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، اس نے اس کا نام دینا رکھا۔ پھر خدا نے راکل کو بھی یاد کیا، اس نے اس کی دعا سن کر اسے اولاد بخشی۔ وہ حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے کہا، مجھے بیٹا عطا کرنے سے خدا نے میری عزت بحال کر دی ہے۔ رب مجھے ایک اور بیٹا دے۔ اس نے اس کا نام یوسف یعنی وہ اور دے رکھا۔ یعقوب کا لابن کے ساتھ سودا۔ یوسف کی پیدائش کے بعد یعقوب نے لابن سے کہا، اب مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے وطن اور گھر کو واپس جاؤں۔ مجھے میرے بال بچے دیں جن کے عوض میں نے آپ کی خدمت کی ہے، پھر میں چلا جاؤں گا۔ آپ تو خود جانتے ہیں کہ میں نے کتنی محنت کے ساتھ آپ کے لیے کام کیا ہے۔ لیکن لابن نے کہا، مجھ پر مہربانی کریں اور یہیں رہیں۔ مجھے غیب دانی سے پتہ چلا ہے کہ رب نے مجھے آپ کے سبب سے برکت دی ہے۔ اپنی اجرت خود مقرر کریں تو میں وہی دیا کروں گا۔ یعقوب نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح آپ کے لیے کام کیا کہ میرے وسیلے سے آپ کے مویشی کتنے بڑھ گئے ہیں۔ جو تھوڑا بہت میرے آنے سے پہلے آپ کے پاس تھا وہ اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ رب نے میرے کام سے آپ کو بہت برکت دی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے کچھ کروں۔ لابن نے کہا، میں آپ کو کیا دوں؟ یعقوب نے کہا، مجھے کچھ نہ دیں، میں اس شرط پر آپ کی بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال جاری رکھوں گا کہ آج میں آپ کے ریوڑ میں سے گزر کر ان تمام بھیڑوں کو الگ کر لوں گا جن کے جسم پر چھوٹے یا بڑے دھبے ہوں یا جو سفید نہ ہوں۔ اسی طرح میں ان تمام بکریوں کو بھی الگ کر لوں گا جن کے جسم پر چھوٹے یا بڑے دھبے ہوں۔ یہی میری اجرت ہوگی۔ آئندہ جن بکریوں کے جسم پر چھوٹے یا بڑے دھبے ہوں گے یا جن بھیڑوں کا رنگ سفید نہیں ہوگا وہ میرا اجر ہوں گی۔ جب کبھی آپ ان کا معائنہ کریں گے تو آپ معلوم کر سکیں گے کہ میں دیانت دار رہا ہوں، کیونکہ میرے جانوروں کے رنگ سے ہی ظاہر ہوگا کہ میں نے آپ کا کچھ چرایا نہیں ہے۔
लाबिन ने कहा, ठीक है, ऐसा ही हो जैसा आपने कहा है। उसी दिन लाबिन ने उन बकरों को अलग कर लिया जिनके जिस्म पर धारियां या धब्बे थे, और उन तमाम बकरियों को जिनके जिस्म पर छोटे या बड़े धब्बे थे। जिसके भी जिस्म पर सफ़ेद निशान था, उसे उसने अलग कर लिया। इसी तरह उसने उन तमाम भेड़ों को भी अलग कर लिया जो पूरे तौर पर सफ़ेद न थे। फिर लाबिन ने उन्हें अपने बेटों के सुपुर्द कर दिया, जो उनके साथ याकूब से इतना दूर चले गए कि उनके दरमियान 3 दिन का फासला था। तब याकूब लाबिन की बाकी भेड़ बकरियों की देखभाल करता गया। याकूब ने सफ़ेद बादाम और चिनार की हरी हरी शाखें लेकर उनसे कुछ छलका यूं उतार दिया कि उस पर सफ़ेद धारियां नजर आए। उसने उन्हें भेड़ बकरियों के सामने उन हौजों में गाड़ दिया जहां वो पानी पीते थे, क्योंकि वहां ये जानवर मस्त होकर मिलाप करते थे। जब वो इन शाखों के सामने मिलाप करते तो जो बच्चे पैदा होते उनके जिस्म पर छोटे और बड़े धब्बे और धारियां होती थीं। फिर याकूब ने भेड़ के बच्चों को अलग करके अपने रेवड़ों को लाबिन के उन जानवरों के सामने चरने दिया जिनके जिस्म पर धारियां थीं और जो सफ़ेद न थे। यूं उसने अपने जाती रेवड़ों को अलग कर लिया और उन्हें लाबिन के रेवड़ के साथ चरने न दिया। लेकिन उसने ये शाखें सिर्फ उस वक्त हौजों में खड़ी की जब ताकतवर जानवर मस्त होकर मिलाप करते थे। कमजोर जानवरों के साथ उसने ऐसा न किया। इसी तरह लाबिन को कमजोर जानवर और याकूब को ताकतवर जानवर मिल गए। यूं याकूब बहुत अमीर बन गया। उसके पास बहुत से रेवड़, गुलाम और लोंडियां, ऊंट और गधे थे।